یہ انہوں نے قبر بنائی ہے بند کر دی. یہ یوٹیوبر ہے بہت بڑا انڈیا کا. اور انہوں نے ایک جگہ رکھی ہے چیزیں پکڑانے کے لیے. ڈانس کر رہے ہیں قبر میں. استغفر اللہ. اور ایک چیزیں پکڑانے کی جگہ. اور موسم خراب ہونا شروع ہو گیا اور رات کا وقت ہے اور بارش سٹارٹ ہوگی, تیز بارش. تیز بارش سٹارٹ ہوگی اور قبر میں جو پانی بھرنا شروع ہو گیا. ڈر گئے سارے. تب انہوں نے واپس کھودنا شروع کر دیا. اتنی تیز ہوا چل رہی ہے, بارش بھی کافی تیز ہے. ان کو اپنی پڑے گی. اب علی بھائی کی ویڈیو بڑے غور سے سنیے جنازے گا. کو رکھا جاتا ہے اور لوگ میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کلام کرتی ہے, بولتی ہے. اگر نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی آگے پہنچا دو, کیونکہ قبر تو جنت کا باب اس کے لیے. بالکل. اور اگر بدکار میت ہوتی ہے تو کہتی ہے تباہی ہو, مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو. اور اس میت کی اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. استغفر اللہ. یہ اللہ نے پردہ ڈالا صحیح بخاری 1380. یہ میں کوئی وہ سٹوری بک نہیں پڑھ رہا, احادیث کی کتاب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جلدی جلدی قبرستان لے جایا کرو. اگر وہ صالح اور نیک ہوگا تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو. ہوتی تو بھائی جی بہت لگنا کی ہے. اگر نیک ہے تو اگلے الفاظ پڑھیں. اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک دیں. استغفر اللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنازے میں جلدی کرو. نیک ہے تو اس کو جنت کی طرف یعنی کہ لے کے جا رہے ہو, اور بدکار ہے تو یہ مصیبت اپنے گلے سے فوراً ٹال دو. باہر میں بے شک بندہ روتا رہے, باتیں کرتا رہے, بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے فلاں تھے, بڑے نیک تھے. میں تو یہ دیکھا جب وہ بندہ بات جاتا ہے تو اس کی اتنی تعریفیں لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ نیک آدمی ہے. حالانکہ جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس سے شریر انسان کو ہی نہیں. صحیح بات ہے. نہیں جی بس آخری دن کہتے سن میں گاڑی لاگ لینی, بس آخری دن یہ گال کرتے سن, بس اینج کہتے سن, بس ہونا لے وہ آخری دن آ گیا. اگر وہ صالح اور نیک ہے تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو, اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک بوجھ ہے جو اپنی گردن سے تم اتار دیں. استغفر اللہ. بھائی بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا, موت ہے, موت تو آ جائے, جوانی میں بھی آ جائے. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. 3 چیزیں وہ واپس آ جاتی ہیں اور ساتھ اس کے قبر میں ایک ہی چیز اس کے ساتھ جاتی ہے. اس کے گھر والے اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں, اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. یہ 3 ہی دوست ہیں, گھر والے, مال اور نیک اعمال. یا برے اعمال جو بھی ہیں, برے اعمال اور اچھے اعمال یہی قبر تک جانے ہیں. باقی رشتہ داروں نے بھی اور مال نے بھی واپس گھر ہی رہ جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں صبح و شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر وہ اہل جنت سے ہو تو اسے روزانہ صبح و شام جنت دکھائی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اگر ولیعوذ باللہ تعالیٰ وہ اہل دوزخ سے ہو تو اسے قبر میں روزانہ صبح و شام دوزخ دکھائی جاتی ہے, حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ وہاں سے زندہ کر. یعنی زندگی اس وقت بھی ہے لیکن وہ برزخی زندگی, الٹیمیٹ زندگی قیامت والے دن آئے گی, پھر اسے بڑے عذاب کی طرف لے کر جایا جائے گا. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے. ہم قبر تک پہنچ گئے, ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے, اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں,
यानी फुल अटेंटिव होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बैठ गए। आपके मुबारक हाथों में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक ऊपर उठाया और फरमाया अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। आपने 3 बार ये बात इरशाद फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदा मुमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं। अच्छा, कुरान में मलकुल मौत का नाम आया है सूरह सजदा के अंदर, अहदीस के अंदर भी, अलबत्ता तौरात में इसका नाम इजराइल भी आया है। और हमारे अहले सुन्नत के जो अव्वलीन मुफस्सिरीन है, इमाम तबरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 310 हिजरी, उन्होंने भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है। लिहाजा मौत के फरिश्ते को इजराइल कहना भी जायज है हमारे सलफ के लोग, क्योंकि आजकल बात लोग कहते हैं इजराइल भी मलकुल मौत ही कहना चाहिए, इजराइल का लफ्ज भी साबित है। सही है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठकर कहते हैं पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ जा। सुभान अल्लाह। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर वाह महसूस यार। तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई है। कमाल है। फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है, हत्ता कि वो उसे आसमाने दुनिया तक ले पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो जन्नत के जो आसमानों के दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसे प्रोटोकॉल देते हुए उस रूह के साथ जाते हैं।